کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں جواب دے گئی۔ تو پھر مجھ سے ملنے کی دلچسپی کس لیے پیدا ہوئی؟ آخری کش لے کر اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی محض غلط فہمی ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پھرتی اور اکھڑتے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ سے تم پر تو آتے دیکھا تھا لوگوں کو، مگر آج تم سے آپ تک کا سفر طے کرتے کسی کو پہلی بار دیکھا ہے۔ عکس کے لب پراسرار و معنی خیز مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس کا بھاری لب و لہجہ اور اس پہ مستزاد اس کے چہرے پر ہلچل مچاتی وہ مسکراہٹ حجاب نہ چاہتے ہوئے بھی مسحور ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ اس آکورڈ سچویشن سے خود کو نکالنے کے لیے وہ بولی۔ عکس صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، مسکراہٹ اسی طرح چہرے پر برقرار رکھی تھی۔ یہ میں تبھی سمجھ گیا تھا جب آپ نے میرے لیے اچانک طرز تخاطب بدل لیا۔ اس کے طنز بھرے انداز پر حجاب کے گال دہک اٹھے، مگر وہ صبر کر گئی۔ فی الحال وہ اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ نظام اب اکثر صوفیہ کی فرمائش پر اسے عکس سے باہر کہیں ملوانے لے آتا تھا۔ وہ تو پرانی باتیں بھول چکا تھا، مگر لورنزو کے ذہن میں وہ حادثہ اب بھی تازہ تھا جس میں عکس کی وجہ سے صوفیہ کو چوٹ آ گئی تھی۔ لہٰذا نظام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ عکس سے رابطے میں ہے۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے آج بھی نظام صوفیہ کو باہر لے گیا تھا۔ گو لورنزو کی اپنی بیٹی صوفیہ کے لیے سرد مہری اب پہلے سے کافی کم ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی مصروف طرز زندگی کی بنا پر اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ نظام نے ہمیشہ کی طرح اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ توقع کے عین مطابق لورنزو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن تجسس اسے اس بات پر ہوئی تھی کہ اس کا ساتھ جانے سے انکار سن کر بھی صوفیہ اداس نہیں ہوئی تھی، بلکہ نارمل رد عمل دیا۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ بات لورنزو کو کھٹکی بھی تھی، مگر تب وہ خاموش رہ گیا۔ اب جانے صوفیہ کے لیے نئی نئی جاگنے والی شفقت تھی یا کیا، جو اپنے باقی کے تمام پلانز کینسل کر کے اچانک ہی اس نے مقامی پارک جانے والی روش پکڑ لی۔ کچھ دیر بعد جب وہ وہاں پہنچا تو اسے نظام اور صوفیہ نظر آ گئے تھے، لیکن جس ہستی کو وہاں دیکھنے کی امید نہیں تھی وہ بھی وہیں مل گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پھر سے میری بیٹی کے آس پاس منڈلانے کی؟ وہ وہیں فاصلے پر کھڑے کھڑے غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ نظام اور عکس اس آواز پر متوجہ ہوئے۔ باپ کو سامنے پا کر صوفیہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ لورنزو عکس کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اب ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ عکس کی جانب بڑھا، جو بت کی مانند اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھ کر پھر سے اسے ٹھوکروں پہ کر لیتا، نظام نے درمیان میں آ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈالا۔ صوفیہ تمہیں ہی دیکھ رہی ہے لورنزو، اس وقت تمہارا کوئی سخت عمل تمہیں اس کی نظروں سے گرا بھی سکتا ہے۔ نظام نے آہستہ آواز میں تنبیہ کی، جسے سن کر وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا، اور پھر اس کی نظر اپنی بیٹی پر جا ٹھہری۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف سمیت پانی بھی تیر رہا تھا۔ صوفیہ کو اس طرح دیکھ کر لورنزو کا سخت ہوتا دل فوراً ہی پگھل کر موم پڑ گیا۔ میں بس تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آ گیا۔ بے ساختگی میں اس کے منہ سے یہی نکلا۔ صوفیہ، جس کا ننھا سا دل اس وقت برے سے برے کی امید کیے بیٹھا تھا، باپ کے منہ سے یہ جملہ سن کر اس کا خوف بے پناہ خوشی میں بدل گیا، اور وہ دوڑ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کیا واقعی ڈیڈ؟ وہ جگمگاتی مسکراہٹ اور آنکھوں سمیت گردن اونچی کیے بولی۔ لورنزو نے پہلی بار مسکراتے ہوئے تائید میں گردن ہلائی، جسے دیکھ کر نظام نے سکھ کا سانس لیا، اور عکس کے تنے ہوئے اعصاب بھی کچھ ڈھیلے پڑے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو رچی؟ نظام نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس کی منگیتر ہے۔ کیا وہ ہم سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ رافیل پیشانی پر بل لیے صوفے کے ہاتھ پر اپنے جریوں زدہ ہاتھ کا مکہ بنا کر مار رہے تھے، گویا اپنا غصہ نکالنا مقصود ہو۔ ان کا خاص آدمی رچی ہمیشہ کی طرح صوفے کے بائیں جانب ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا انہیں عکس اور نظام کی ان کے پیٹھ پیچھے رچی جانے والی کارستانی بتا رہا تھا۔ بدقسمتی سے حقیقت تو یہی کہتی ہے باس کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے طور پر ایک آدمی ان کے درمیان لگایا تھا۔ اسی نے مجھے یہ خبر دی کہ اس لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف حبس بے جا میں رکھا گیا ہے۔ رچی ان کے نقوش میں پھیلتی بے چینی اور سختی محسوس کر کے دل ہی دل میں اپنی کارکردگی پر سرشار ہوا تھا۔ بالآخر رافیل کو عکس کے خلاف بھڑکانے کا ایک سنہری موقع جو ہاتھ آ گیا تھا۔ کہاں ہیں وہ دونوں ابھی؟ ان کو فوراً یہ پیغام روانہ کر دو کہ ہم جلد از جلد ان سے روبرو ہونا چاہتے ہیں۔ رافیل غصہ دباتے ہوئے بولے۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ رچی حکم بجا لاتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر تک ہی پہنچا تھا جب دوسری طرف سے ایک گارڈ اندر داخل ہوا۔
رچی نے اسے اندر جانے کا راستہ دیا اور ساتھ ہی خود بھی متجسس زدہ ہو کر وہیں ٹھہر گیا۔ کیا بات ہے؟ گارڈ کو اپنے سامنے خاموش بت کی مانند دیکھ کر انہوں نے کوفت سے پوچھا۔ نظام نے پیغام بھجوایا ہے، وہ اور لورنزو صاحب جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ مشینی انداز میں بتا رہا تھا۔ اس کی زبانی یہ نئی اطلاع پا کر جہاں رافیل چونکے، وہیں رچی کو بھی پہلے جھٹکا لگا اور پھر اس کی حیرت غصے میں بدل گئی۔ تو نظام ریکارڈو مرا نہیں ہے؟ لیو! وہ غصے سے بھڑ بڑ جل اٹھا۔ یقیناً لیو نے اس کا بتایا ہوا راز اپنے فائدے کے تحت استعمال کر کے اسے دودھ میں سے مکھی کی مانند نکال پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ رافیل نے اسے وہاں سے ہٹایا۔ پھر جب گارڈ کے ہٹتے ہی ان کی نظر دروازے کے فریم میں جمے کھڑے رچی پر پڑی تو وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ رافیل سرد سانس کھینچ کے عکس سے متوقع ملاقات سے متعلق سوچنے لگے۔ سسلی شہر کے کسی مکان میں وہ ایک بار پھر ان کے رحم و کرم پہ تھی، ایک بار پھر سے وہ تھی اور آس پاس بکھری قید تنہائی تھی، لیکن اس بار یہ تنہائی اس کے لیے ایک نعمت کی طرح تھی، کیونکہ وہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موبائل کے ذریعے کسی سے رابطہ کر سکتی تھی، مدد طلب کر سکتی تھی، مگر کس سے؟ ایسا کون تھا جو اس کے لیے عکس کو اپنا حریف بنانے پر راضی ہوتا؟ کم از کم ایسا کوئی مضبوط کندھا اسے تو میسر نہیں تھا۔ وہ خالی نظروں سے اس کی پیڈ والے موبائل کو دیکھ رہی تھی جب اچانک موبائل کی بلند رنگ ٹون نے اس کے کمرے کی خاموشی چاک کی۔ اسے فوری سمجھ نہیں آیا کہ موبائل کو کیسے خاموش کرے، کیونکہ آواز اتنی تو بلند ضرور تھی کہ باہر بند دروازے پہ پہرا دیتے گارڈز تک یقیناً پہنچ جاتی۔ اس نے گھبرا کر جلد بازی میں کال اٹینڈ کر لی۔ کتنی دیر لگتی ہے فون اٹھانے میں احمق لڑکے؟ اسپیکر پر دوسری جانب سے کوئی غصیلی آواز میں بول رہا تھا۔ سخت لہجہ سن کر حجاب کا دل بے ساختہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اور لورنزو رافیل سر سے ملنے آنے والا ہے، اس بات کی خبر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دی؟ کسی کام کے نہیں ہو تم۔ اب آئندہ میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، سمجھے؟ رچی نے انگریزی میں اسے 100 سلواتیں سنا کر اس کی طرف کا کچھ بھی سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ تو کیا وہ لڑکا کسی کا جاسوس تھا؟ اور یہ لورنزو کون ہے؟ حجاب ایک بار پھر سے بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھ کر سوچنے لگی تھی، مگر پھر جلد ہی اسے اپنا مقصد یاد آیا۔ کس کو کال کروں؟ گھر بھی تو فون نہیں کر سکتی۔ وہ بے تابانہ لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ عکس کے بقول اگر اس نے واقعی حجاب کے لیے قیمت ادا کی تھی جیسا کہ وہ کہتا تھا، تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ اس نے اس کے گھر پر 100 پہرے بٹھا رکھے ہوں گے تاکہ وہ یا اس کے گھر والے کسی قسم کا رابطہ نہ استوار کریں۔ گھر والوں سے باہر صرف ایک ہی شخص تھا جس سے وہ رابطہ کر سکتی تھی، اور وہ تھا حنان۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے جلدی سے حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ حنان پلیز فون اٹھا لینا پلیز۔ اس موبائل میں صرف اتنا ہی بیلنس تھا کہ وہ بس ایک ہی مختصر سا کال کر سکتی تھی۔ رنگ جا رہی تھی مگر پھر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ حنان کا پاکستان والا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر بے سود۔ بالآخر وہ مایوس سی ہو گئی۔ رہائی کی واحد امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ کیا کروں؟ قید تسلیم کر لوں اور اپنوں سے ملنے کا خیال بھول جاؤں؟ کیا اتنا آسان ہوگا خود کو اس بے حس اور بے ضمیر شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑے رکھنا؟ یہ ساری سوچیں سوچتی وہ کھلے بال مٹھی میں بھینچے نیم پاگل ہونے کو تھی۔ کچھ بھی آسان نہیں تھا اس کے لیے، نہ تو جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے سمجھ کر قبول کر پانا اور نہ ہی اس سے فرار اختیار کرنا۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنی گئی واحد سونے کی انگوٹھی پر پڑی۔ دل مزید بوجھل سا ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی ہوں بابا، کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انگوٹھی پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ روحانسی ہونے لگی۔ کم عمری میں بھی سخت سے سخت تر حالات کا مقابلہ کرنے والی حجاب اب پل پل ڈھہ رہی تھی، اور یہ سب عارض کمال کے مرہون منت تھا۔ تم یہیں رکو، میں سر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ لیو کا مینیجر اسے دروازے پر ہی روک کر خود اس کے آفس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کوئی کام کی خبر نہیں لائے تو فوراً واپس دفع ہو جاؤ۔ لیو جو پاور کرسی پر بیٹھا پہلے ہی اپنی اضطرابی کیفیت میں وسکی پی رہا تھا، اپنے مینیجر کو تنہائی میں خلل ڈالتے دیکھ کر اسے گھرکا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، لیکن باہر وکی کا خاص آدمی جوزف کھڑا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وکی سے متعلق وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ مینیجر کے لہجے میں اس مرتبہ خوف کے بجائے سرشاری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جوزف کی زبانی لیو جو کچھ سنے گا وہ یقیناً اس کے کام کا ہی ہوگا۔ بھیجو اسے، لیو نے گلاس میز پر پٹک کر کہتے اجازت دی۔ 2 منٹ بعد ہی جوزف اس کی خدمت میں مؤدب کھڑا تھا۔ لیو نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، پھر اشارے سے اسے بولنے کو کہا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھا مدعے کی بات پر آنا چاہوں گا سر۔
جب سے اینگلو کی موت ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے وکی سر کو اپنا باس مانا اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کی، لیکن اس بات سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا کہ وکی سمیت ہم سب کی اصل وفاداری صرف آپ سے ہی وابستہ ہے۔ لہجہ بھر کو وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اس تمہید سے لیو کو اب اس کی بات سننے میں دلچسپی ہونے لگی۔ اسے مکمل طور پر متوجہ دیکھ کر جوزف نے پھر بولنا شروع کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وکی سر نے کچھ ایسا کیا ہے جو کسی صورت بھی آپ سے وفاداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ دراصل وہ بنیادی اگریمنٹ جس پر سائن کرنے کے بعد اپنے خاندان سے قطع تعلق کیے رکھنا زندگی و موت جتنا اہم معاملہ ہوتا ہے، وکی سر نے اس اگریمنٹ کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اپنی فیملی سے اب تک روابط قائم کیے ہوئے ہیں۔ اپنے تئیں بالآخر اس نے بم پھوڑ دیا تھا۔ لیو یہ سن کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے تو لگا تھا کہ وکی اپنی فیملی کی صرف خبر گیری ہی کرتا آیا ہے، جس کے لیے اس نے اسے سزا بھی دی تھی، حجاب یعنی اس کی بہن کو مدام سٹیلا کے حوالے کروا کے۔ یہ اس کے لیے لیو کی طرف سے بالواسطہ دھمکی تھی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ وکی کو حجاب پہ گزری کسی بھی شے کا علم اب تک نہ ہو پایا تھا۔ جوزف کی باتوں سے لگتا تھا کہ وکی اب بھی کسی طرح اپنے پرانے رشتوں سے بندھا ہوا تھا، اور یہ بات لیو کے لیے یقیناً کسی دھوکے سے کم نہ تھی۔ جوزف، تم مجھے کام کے آدمی لگتے ہو۔ لیو نے وکی کے لیے اپنا غصہ سنبھال کر رکھتے ہوئے اسے سراہا، جس پر جوزف کی باتیں کھل گئی۔ میری وفاداری تو صرف آپ کے لیے ہے سر، وہ مزید چاپلوسی کرنے کے سے انداز میں بولا۔ تو وکی نے پہلے ہی اپنا ذہن بنا رکھا تھا مجھے ڈبل کراس کرنے کے لیے، لیو بڑبڑایا، جو اتنی واضح تو تھی کہ جوزف تک اس کی آواز بخوبی پہنچی۔ سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ اب اصل بات بتانے کی طرف آنے لگا جس کے لیے وہ وہاں موجود تھا۔ لیو نے مثبت اشارہ دے کر اسے اجازت دی۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں وکی کے سب سے زیادہ قریب رہا ہوں، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ ان کی بہن یہاں اٹلی آ چکی ہے۔ جوزف نے اپنے تئیں حاصل کی گئی معلومات اسے دی۔ لیو کی سکڑی ہوئی آنکھیں یہ سن کر پھیل گئیں۔ تم جانتے تھے یہ بات؟ ایک ابرو اٹھا کر پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جوزف گڑبڑایا۔ نہیں تو، میں نے تو یہ ابھی معلوم کروایا ہے کہ ان کی بہن یہیں کہیں موجود ہیں۔ وہ جلدی سے صفائی دینے والے انداز میں بولا۔ لیو یہ سن کر ڈھیلا پڑا۔ تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں کس طور سے وکی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں بھی اس کا پتہ ٹھکانا کچھ معلوم ہے تو ابھی بتا دو۔ اس کا انداز درشت اور وارننگ دینے والا تھا۔ جوزف نے خشک پڑتا گلا تر کیا۔ نہیں سر، ان کا ٹھکانہ تو میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو میں طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے وکی خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس نے اپنی طرف سے بمپر آفر دی۔ کیسے؟ لیو متجسس ہوا۔ اس کا تجسس دیکھ کر جوزف کی ڈھارس بندھی۔ اس کی بہن کو اگر اپنے پاس لایا جائے تو وکی مجبور ہو کر خود ہی سامنے آ جائے گا۔ لیو کے چہرے پر پہلے تو الجھن ابھری، پھر جب بات کی گہرائی وہ سمجھا تو اس کی آنکھوں میں ہیجان کی سی کیفیت نظر آنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ حیرت ہے، اتنی اہم بات میرے ذہن سے مخفی کیسے رہ گئی۔ وہ خود پر حیران بھی تھا اور جوزف سے خوش بھی۔ اندر آؤ فوراً، لیو نے انٹرکام پر اپنے مینیجر کم سیکرٹری کو طلب کیا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ وہاں حاضر تھا۔ وکی کی بہن پر پوری انفارمیشن نکالو اور ہو سکے تو اٹلی کی خاک چھان کر بھی اسے میرے پاس لے کر آؤ، اس نے کرخت لہجے میں حکم صادر کیا تھا۔ مینیجر نے جلدی سے اس بات میں جھکا سر ہلایا اور پلٹ کر جانے لگا تھا جب لیو نے اگلے الفاظ کہہ کر وہاں کھڑے جوزف سمیت اپنے مینیجر تک کو بھی حیران کر دیا۔ یہ جوزف ہے، آج سے وکی کی جگہ سنبھالے گا، اس نے فیصلہ سنایا تھا، اور وہ دونوں نفوذ بس خاموشی سے سر تسلیم خم کر گئے تھے۔ لیو کے آفس ٹیبل کے نیچے لگے اس چھوٹے سے بگ نے باہر لیپ ٹاپ کے گرد بیٹھے البرٹ تک ان کی ساری گفتگو بآسانی گوشت گزار کر دی تھی، جسے اب وہ عکس تک پہنچانے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگانے والا تھا۔ سی گرین لانگ شرٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر میں ملبوس، سیاہ بال کیچر میں باندھے، وہ سر جھکائے اس کے سامنے پہلی بار نروس سی لگ رہی تھی۔ عکس اس کے سامنے ہونٹوں میں سگریٹ دبائے صوفے پر براجمان بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہو، کس لیے ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں جس کے ارد گرد سیاہ لٹوں کا بسیرا تھا۔ سوال پر حجاب نے فرش میں گڑی نگاہیں اٹھائیں اور اس کی جانب دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھوں سے نظریں ملتے ہی اس کی دھڑکن منتشر ہو گئی، جس کے آثار اس کے چہرے کے نقوش میں اڑتی ہوائی کی صورت دیکھا جا سکتا تھا۔ عکس جو اسے دیکھ رہا تھا وہ بھلا یہ تبدیلی کیسے نہ نوٹ کرتا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں جواب دے گئی۔ تو پھر مجھ سے ملنے کی دلچسپی کس لیے پیدا ہوئی؟
آخری کش لے کر اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی محض غلط فہمی ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ پھرتی اور اکھڑتے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ سے تم پر تو آتے دیکھا تھا لوگوں کو، مگر آج تم سے آپ تک کا سفر طے کرتے کسی کو پہلی بار دیکھا ہے۔ عکس کے لب پراسرار و معنی خیز مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس کا بھاری لب و لہجہ اور اس پہ مستزاد اس کے چہرے پر ہلچل مچاتی وہ مسکراہٹ حجاب نہ چاہتے ہوئے بھی مسحور ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ اس آکورڈ سچویشن سے خود کو نکالنے کے لیے وہ بولی۔ عکس صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، مسکراہٹ اسی طرح چہرے پر برقرار رکھی تھی۔ یہ میں تبھی سمجھ گیا تھا جب آپ نے میرے لیے اچانک طرز تخاطب بدل لیا۔ اس کے طنز بھرے انداز پر حجاب کے گال دہک اٹھے، مگر وہ صبر کر گئی۔ فی الحال وہ اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، لہٰذا اس کا طنز نظر انداز کر کے وہ مدعے پہ آئی۔ مجھے فون یا لیپ ٹاپ چاہیے۔ بس اتنی سی گزارش کرنے کے لیے بھی جانے وہ کن دقتوں سے گزری تھی۔ اس کا مطالبہ سن کر عکس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، چہرہ بے تاثر ہوا تھا۔ یقیناً وہ انکار ہی کرے گا، یہ حجاب کا اس وقت خیال تھا۔ وہ جانتی تھی عکس کبھی اس کا کوئی ایسا مطالبہ پورا نہیں کرے گا، مگر پھر بھی اس نے خود کو منایا تھا اور اس سے گزارش کرنے چلی آئی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ عکس اسی طرح خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا اور وہ کسی جواب کا انتظار کرتی جیسے سولی پہ لٹک رہی تھی۔ اتنا کیوں سوچ رہا ہے یہ؟ ہاں یا نہ کچھ تو بولے۔ اس کی خاموشی سے خفت زدہ ہوتی وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ عکس نے دائنا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں کوئی ہتھیار تو؟ حجاب نے خوف سے خشک پڑتا اپنا گلا تر کیا اور اس کے مزید کچھ برا سوچنے سے قبل ہی عکس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا تھا، جس میں موبائل فون دیکھ کر اس نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ نظام، مجھے ایک نیا لیپ ٹاپ چاہیے، جلد از جلد۔ حجاب کو نگاہوں میں رکھ کر وہ فون پر مخاطب تھا۔ اپنا مطالبہ اس قدر آسانی سے مان لیے جانے پر اس کا حیران ہونا فطری عمل تھا، خاص طور پر جب مقابل عارض کمال ہو۔ اس کی آنکھوں میں مچلتا کیوں وہ بخوبی پڑھ سکتا تھا اور اس کی حیرانی سے بھی واقف تھا۔ تم جا سکتی ہو، اگلے کچھ گھنٹوں میں نظام تمہیں لیپ ٹاپ لا کر دے دے گا۔ سرد و روکھے لہجے کے بجائے اس بار اس کے انداز میں صرف سنجیدگی ہی تھی۔ بس اتنا ہی؟ کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، کیا کرنا چاہ رہی ہو جیسے سوال کرنا وہ بھول کیسے گیا تھا۔ لیکن حجاب اس قدر متعجب تھی کہ وہ سوال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن عکس نے ایک ابرو اٹھائے اسی کے انداز میں کہا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ گو وہ الجھن کا شکار تھی، مگر اس کا برملا اظہار کرنے کا خطرہ مول بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کیا پتہ کہیں عکس کا ارادہ بدل جاتا تو؟ فی الحال کے لیے وہ اپنا کیوں اور کیسے والے سوال کا ٹوکرا اٹھائے پلٹ کر اس کے کمرے سے جانے لگی تھی جب عکس کی پکار نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ امورا۔ حجاب یوں پلٹی تھی جیسے وہ اپنے پکارے جانے کی توقع کیے بیٹھی ہو۔ عکس نے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ میں تم پر اعتماد کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں یہ حماقت ہے۔ اس اعتماد کا بوجھ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اور مجھے اٹھانا پڑے گا۔ وہ اسی گہرے سنجیدہ لہجے اور نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ حجاب منتظر رہی، شاید وہ کچھ اور بھی کہے، لیکن وہ کسی گہرے کنویں کی مانند خاموش رہا۔ وہ اس سے نظروں کا تبادلہ کر کے ایک بار پھر مڑی اور بنا رکے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عکس کی نظریں اپنے بائیں ہاتھ میں موجود سیاہ پشت والے کارڈ پر آ ٹھہری۔ اس اعتماد کی قیمت ہم میں سے کسی ایک کو تو چکانی ہی ہوگی امورا، تم یا میں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حکم کے ایکے کو دیکھتا وہ حجاب کے تخیل سے مخاطب تھا۔